بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک ایسا زمانہ آئے گا، لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے اور پھر ان کی اولاد میں سے کسی ایک کو مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کہ ان فتنوں سے پہلے نیک اعمال کے سلسلے میں جلدی کرو جو تاریک رات کے حصوں کی طرح ہوں گے۔ ایک آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہوگا، نیز اپنے دین کو دنیاوی ساز و سامان کے بدلے فروخت کر دے گا۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ قریب قیامت ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ لوگ بیویوں سے زنا کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں مرد اپنی بیوی کو طلاق دے گا، پھر انکار کرے گا کہ میں نے طلاق نہیں دی، اور طلاق سے پہلے جیسے میاں بیوی کا رشتہ اور تعلق تھا، طلاق کے بعد بھی ایسا ہوگا۔ پھر وہ آدمی اس عورت سے ہم بستری کرے گا، یہ دونوں ہی زانی ہوں گے جب تک وہ یوں ہی رہیں گے۔ ناظرین، بیوی تو وہ ہوتی ہے جسے قبول کر کے گھر میں لے کر آیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ ازدواجی زندگی قائم ہو جائے گی، لیکن اپنی بیوی کے ساتھ زنا کریں گے، سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل سچ فرمایا ہے، آج کے دور میں یہ باتیں سچی ہو رہی ہیں۔ بعض دفعہ انسان ایسے کفر یا کلمات کہہ دیتا ہے جن کلمات کے بنا پر انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ جب انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ کافر اور مسلمان کا نکاح ہو سکتا ہے۔ جب نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو وہ آپس میں قربت کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ زنا کر رہے ہوتے ہیں۔ کفر یہ الفاظ کیا ہے؟ وہ جن الفاظ میں ضروریات دین میں سے کسی بات کا انکار یا اعتراض ہو، یا حکم الہی تبدیل کر کے بیان کیا جائے، یا دین کی کسی بات یا حکم کا مذاق اڑایا جائے، کسی نبی کی توہین کی جائے، گستاخی کی جائے، جن کے کہنے سے انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے اور بیوی سے زنا کر رہا ہوتا ہے۔ کسی عورت نے اپنے خاوند سے کہا کہ آپ نماز پڑھ لیں، میں نے نماز نہیں پڑھنی، یا وہ یہ کہتے کہ میں نماز پڑھوں گا تو کافر ہو جاؤں گا، نعوذ باللہ، ہندو ہو جاؤں گا، یہ کفر یہ الفاظ ہیں، ان سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک وہ جملہ جو اکثر عورتیں اپنے گھر میں بولتی ہیں، اگر کسی پر کوئی مشکل وقت پیش آیا ہے تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ کون سا اچھا کیا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو آپ نے کئی دفعہ کئی عورتوں سے سنا ہوگا۔ لوگ اکثر پریشانی کی حالت میں یہ الفاظ بول دیتے ہیں، اگر یہ الفاظ بولیں تو حالت کفر میں چلے جائیں گے۔ کتنے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہو تو بیوی کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے فارغ کر دو، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ شوہر کہہ دیتا ہے کہ میں نے تمہیں فارغ کیا۔ یہاں پر تین چیزوں کو دیکھیں گے، طلاق کا مذکرہ تھا، بیوی نے طلاق کا مطالبہ کیا، یا خاوند کے لیے طلاق کا مذکرہ بھی نہیں تھا، بیوی نے طلاق کا مطالبہ نہیں کیا اور نیت بھی نہیں تو طلاق نہیں ہوگی۔ بہت سارے لوگ طلاق کی نیت سے کہہ دیتے ہیں کہ میں نے تمہیں فارغ کیا، یہ وہ الفاظ ہیں جس سے ایک طلاق واقع ہو جاتی ہے، اس کے لیے آپ کو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا۔ ناظرین، بولتے وقت پہلے سوچا کریں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، پھر بولا کریں تاکہ کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ معروف مذہبی حضرت ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کے لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے۔ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، انہوں نے پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ لوگ اپنی ہی بیویوں سے زنا کیسے کریں گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، اس کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو اس کی یہ ہے کہ مرد یا عورت کوئی کفر یہ بول دے اور نکاح ٹوٹ جائے،
اور اس کا پتہ ہی نہ ہو کہ نکاح ٹوٹ گیا ہے یا نہیں۔ اور آج کل تو یہ بات عام ہے کہ لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا۔ قاری ثناء اللہ پانی پتی حضرت نے لکھا ہے کہ اگر دو بندے گفتگو کر رہے تھے، ایک نے کہا یہ تو شریعت کی بات ہے، اور اگلے نے جواب دیا کہ پرے رکھ کر شریعت کو، تو وہ آدمی کافر ہو گیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم علماء سے پوچھیں کہ کلمات کفر کون کون سے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم ایسے جملے بولیں اور ہمیں پتہ بھی نہ ہو اور کفر کا ارتکاب کر رہے ہوں۔ کئی جملے تو بہت ہی عام ہیں، تو ان کا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ کہیں ہم تو اپنی گفتگو میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ جاتے۔ اگر نکاح ٹوٹ گیا تو پھر ہم اپنے خیال میں میاں بیوی رہ رہے ہیں، تو فرمایا کہ مرد کرب قیامت میں اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ ایک صورت تو یہ ہے، خفیہ کلمات بیوی بولے تو بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر خاوند بولے تو بھی نکاح ٹوٹا۔ اور دوسری صورت ایک دوسرے کے ساتھ بحث ہے، اور یہ تو ہر گھر کی بات نظر آتی ہے۔ جب شادی ہوئی تو میں بولتا تھا اور بیوی سنتی تھی۔ اس نے کہا پھر بچے ہوں گے تو بیوی بولتی تھی اور میں سنتا تھا۔ اس نے کہا پھر ہم دونوں بوڑھے ہو گئے، ہم دونوں بولتے تھے اور محلے والے سنتے تھے۔ ناظرین، بڑھاپے میں بحث اور زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ مرد کی زبان سے کنائے میں طلاق نکل جاتی ہے۔ کناہ یہ اسے کہتے ہیں کہ لفظ کو طلاق والا نہیں بولا، لیکن بات ایسی کر دی کہ مفہوم طلاق والا نکلتا ہے، اس کو کنائے میں طلاق کہتے ہیں۔ اب یہ گناہ بہت زیادہ ہے، غصے میں کہہ دیتے ہیں کہ چلی جا، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں۔ آج کے بعد اس قسم کے الفاظ جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ تو میری بیوی نہیں ہے۔ اب اس قسم کے مسائل کی کو بھی معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ شریعت کہتی ہے کہ علم حاصل کرو، ایسا نہ ہو کہ کنائے میں طلاق ہو جائے، انہیں پتہ بھی نہ ہو اور وہ ساتھ رہ رہے ہوں۔ اور آج تو حالات یہ ہیں کہ زبان سے طلاق کہہ دیتے ہیں، طلاق بھی ہو جاتی ہے، پتہ بھی ہے دونوں کو، مگر بدنامی ہو جائے گی، اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسے لوگ ملے، 5 وقت کی نماز پڑھنے والے، سب نیکی کرنے والے۔ خود اس نے مجھ سے کہا کہ آج سے 8 سال پہلے میں نے غصے میں آ کر اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، اور بعد میں ہم نے سوچا کہ وہ بھی نیک ہے اور میں بھی نیک ہوں، بدنامی ہو جائے گی، بچے خراب ہو جائیں گے، تو بس پھر ہم نے دوبارہ اکٹھا رہنا شروع کر دیا۔ نہ رشتہ داروں کو پتہ چلا، نہ علماء سے پوچھا، لیکن میاں بیوی اکٹھے رہ رہے ہیں، ایک گھر میں، ایک کمرے میں، تو یہ زنا کر رہے ہیں۔ قربان جائیں اس سچے نبی کی مبارک زبان پر، 1400 سال پہلے انہوں نے ہمیں واران کر دیا کہ قرب قیامت لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کو ایسے گناہوں سے بچنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے۔